اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نبیوں کی بات سب سے بلند رتبہ شان اللہ تعالیٰ نے ماں کا رکھا ہے۔ ماں کے منہ سے بولا ہوا ایک ایک لفظ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اسے فرش سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے۔ ماں کے منہ سے نکلی بد دعا انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہے، انسان کو جہنم کا گناہگار بنا دیتی ہے۔ چیچا وطنی میں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تبلیغ کے سلسلے میں گئے۔ وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چارپائی پر پڑا ہے۔ وہ انتہائی لاغر اور کمزور ہے، دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے پیلے خراب ہو چکے ہیں، اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی ہے جبکہ دوسری پر ماس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سطر کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا باندھا ہوا ہے، چہرے پر بے شمار مکھیاں بیٹھی ہیں جبکہ مکھیاں منہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اس کا کوئی غم غوار نہ تھا جس کے ساتھ باتیں کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ شخص تبلیغی جماعت کے امیر کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ میرے قریب آئیں۔ مولانا صاحب اس کے قریب بیٹھ گئے۔ یہ شخص رونے لگا اور بہت زیادہ روتا رہا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے عبرت سے دیکھیں، مجھے عبرت سے دیکھیں، مجھے حقارت سے دیکھیں۔ مولانا صاحب میں آپ کے منہ سے اللہ کی محبت کے الفاظ سن رہا تھا، میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہوا۔ سوچنے لگا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور و رحیم ہے، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ میرے گناہ ایسے ہیں لگتا ہے مجھے میرا رب کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مولانا صاحب ایک وقت تھا جب میں اپنے شہر کا امیر ترین آدمی تھا، مین روڈ پر میری 10 دکانیں تھیں، وہ جو سامنے ایک بڑا سا بنگلہ دکھائی دے رہا ہے وہ بھی کسی وقت میرا تھا۔ اس شہر میں کاٹن کی 2 فیکٹریاں بھی میری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا، لیکن میرے دل میں انتہا کا غرور تکبر تھا۔ میں کسی بھی غریب کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اگر کوئی غریب مجھے ہاتھ لگا لیتا تو میں کئی دفعہ اپنے ہاتھ دھوتا۔ شراب، جوا، زنا یہ میرے لیے معمولی گناہ تھے۔ میرے والد صاحب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میری والدہ اکیلی ہو گئی۔ میری والدہ ایک نیک خاتون تھی جو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ وہ تہجد گزار، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والی۔ میرا ماں سے ہمیشہ جھگڑا رہتا، میں ہمیشہ ماں سے بدتمیزی سے پیش آتا، اس کی کوئی بات نہ مانتا۔ میں رات بھر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی کر گھر واپس آتا تو میں دیکھتا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں شراب کی حالت میں ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے میں چلا جاتا۔ کل وہ دوست جو ہر وقت میرے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے، میری دوستی کے گن گاتے تھے، مدت ہو گئی وہ کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ مولانا صاحب میں نے اس دنیا میں یہ سیکھا ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، صحت دی ہے، یہ لوگ تمہارے گرد رہیں گی۔ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہوا لوگ بہچانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا۔ فلم دیکھتے دیکھتے ہمیں دیر ہو گئی، رات کے 3 بج چکے تھے جبکہ میں نشے کی حالت میں تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں میری ماں جاگ رہی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے۔ میری ماں نے مجھے غصے سے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تو مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیرے دادا بھی ایسا نہ تھے، میں نے تیری تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، مگر تو نے اپنے برے کاموں سے نہ صرف خاندان کا نام بدنام کیا بلکہ مجھے اللہ کے سامنے بھی گناہ گار کر دیا۔ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کے لیے بہت ساری باتیں کی۔ میں شراب کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، کیوں بک بک کر رہی ہو؟ میں نے جوتا اتارا اور ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ شخص یہ باتیں بتاتے ہوئے زور زور سے رونے لگا، پھر کہنے لگا، میں نے اپنی ماں کے منہ پر جوتے مارے۔ مولانا صاحب میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مولانا صاحب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر میری ماں نے عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ کیا تو نے یہ دن دکھانے کے لیے مجھے بیٹا عطا کیا ہے؟ یا اللہ آج ایک ماں ایک بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، بیٹا ماں کو جوتے سے مار رہا ہے، یا اللہ مجھے ذلیل ہونے سے پہلے اوپر اٹھا لے، میں اب مزید اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے بعد یہ شخص چیخے مار مار کر رونا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا، پھر میری ماں نے مجھے بد دعا دی، یا اللہ جس طرح یہ مجھے دنیا میں ذلیل کر رہا ہے یہ گلیوں میں کتوں کی طرح بھونکتا رہے، زمانے والی سے دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ میری ماں مجھے بد دعائیں دے رہی تھی جبکہ میں لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح میں فیکٹری جانے کے لیے اٹھا، رات کے بارے مجھے کچھ نہیں یاد تھا کہ میری اور میری ماں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ فیکٹری جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ٹانگ بالکل ختم ہو چکی تھی جبکہ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ دنوں بعد میری ٹانگ پر ایک عجیب سی بیماری کا حملہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے ایکس رے کی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ لاہور کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں گیا مگر سب نے مجھے جواب دے دیا،
मेरी टांग में पीप पड़ गई। डॉक्टरों को मेरी ये टांग काटना पड़ी, जबकि मेरी इस टांग से अभी भी पीप बह रही है। जब उसने कपड़ा हटाया तो मौलाना साहब ने देखा उसकी टांग से अभी भी पीप बह रही थी। मौलाना साहब, मेरी माँ ने मुझे बददवा दी। मेरी माँ की बददवा मुझे लग चुकी थी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वो चंद ही दिनों बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीमारी की वजह से मैं कारोबार पर तवज्जो न दे सका। मेरा कारोबार तबाह हो गया। मेरी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। बैंक से जो कर्जा लिया था उन्होंने मेरे घर मेरी फैक्ट्रियों को नीलाम कर दिया। मैं फिर अपने एक दोस्त के घर इस उम्मीद पर गया कि वो मुझे सहारा देगा, मगर उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं कई घंटे दूर में बैठा रहा, उसका इंतज़ार करता रहा। उसके दरवाज़ा ना खोलने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा। मेरी हालत ये होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं कुत्ते की तरह गली में फिरता रहा। मौलाना, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक माँ माफ ना करे। मौलाना साहब ने कहा कि तुम सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। अपनी माँ के लिए हमेशा इस्तगफार करते रहो, उसको पढ़ पढ़ कर बख्शा करो, उसकी मगफरत की दुआएं किया करो। चनाचे से गुनाहगार शख्स ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। हर वक्त माँ के लिए इस्तगफार करना शुरू कर दी। एक दिन शख्स को माँ की जियारत हुई। उसने कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, यकीनन अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। दोस्तों, अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर सख्त नापसंद है। माँ का नाफरमान तो किसी भी सूरत बख्शा नहीं जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा होता, अगर मेरी माँ मुझे पकार कर कहती मोहम्मद, तो मैं फौरन नमाज छोड़कर माँ की बात सुनता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, जरा संभल कर आना, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो माँ की खिदमत करके जन्नत में ना गया। हजरत अवैस करनी को माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा अता किया। कल जब क़यामत का दिन होगा तो पकारने वाला लोगों को माँ के नाम के साथ पकारेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की बातें करते करते आबदीदा हो जाते। फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी वालदा है। आपने 3 मरतबा ये कहा, चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।